نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اے اللہ ہمیں حق کا حق ہونا دکھا دے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں باطل کا باطل ہونا دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. Today we're going to continue with ayat number 55. Surah Anfal 55 and 56. Without doubt, the worst of creatures in Allah's sight are those who adopt disbelief, so they will never believe. These are the ones with whom you had taken a pledge, then they contravene it at every opportunity and they do not fear. So Allah Pak is saying that the worst of creation is those who don't bring Iman. Because worst of creation, not worst of human. تو اللہ پاک کہہ رہے کہ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور تو الحمدللہ مسلمان ہوتے ہیں. پوری کائنات مسلمان ہے، پتا پتا، ستارہ، چاند، سورج، ہر ایک. ایون دا ہنی بی، اللہ پاک has mentioned the honey bee. Even a single cell amoeba in the bottom of the ocean knows Allah, believes in Allah and follows His command. ٹھیک ہے، تو کون ہے پھر سب سے بدتر؟ اللہ پاک نے حق کہا اس کے اندر کہ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے اگر یہ کفر کرتے ہیں اور اللہ کو ڈینائی کرتے ہیں. دیکھیں ایک سیٹ پاتھ ہے جو اللہ نے، میں کیوں کہہ رہی ہوں، دیکھیں چاند اور سورج مسلمان ہیں تو کسی دن یہ تو نہیں ہوتا کہ سورج نے کہا کہ جی اللہ کے اپوائنٹڈ ٹائم پہ میں نہیں نکلتا، آج میرا موڈ نہیں ہے، آج آنکھ نہیں کھل رہی فجر کے لیے. رائٹ، سو دے نیور ڈینائی دیئر لارڈ، نیور. اینڈ قرآن کے اندر یہ بھی مفہوم آتا ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ تسبیح کرتے ہیں، پتھر تسبیح کرتے ہیں، لیوز تسبیح کرتے ہیں. بس اللہ پاک کہتے ہیں تمہیں سمجھ میں نہیں آتی. چڑیا، ایوری بلیڈ آف گراس، ایوری گرین آف سینڈ along the ocean shores، سب تسبیح کر رہے ہیں، سب اللہ کی حمد کر رہے ہیں، سب مسلمان ہیں. تو پھر اللہ پاک نے حق کہا کہ یہ جو ہے یہ ورسٹ آف کریشن ہے، یعنی اللہ نے سب کریٹ کیا اور یہ سب سے بدتر ہے جو کافر ہوتے ہیں. اینڈ اللہ پاک is saying those who make a promise to you and break it. اب اس کا اشارہ علماء یہود کی طرف ہے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ میثاق مدینہ کے ٹائم پہ پیکٹ کیا تھا، پھر انہوں نے اس کو توڑا تھا. ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ. ایک دفعہ تو کفار مکہ کو جنگ میں ہیلپ کر کے، ان کو ویپنز پہنچا کے، اور دوسری دفعہ خندق کے ٹائم پہ اس کو توڑا تھا انہوں نے اپنے پیکٹ کو. Then ayat number 57 and 58. So if you ever encounter them in battle, then use them to dispense those behind them so that they may learn a lesson. Should you ever really fear betrayal from any nation, then throw back the treaty that you have contracted with them so that the two of you are on equal footing. Verily Allah does not like those who betray. اب یہ آرڈر دیا جا رہا ہے کہ اب تم جوز کو جب ملو بیٹل فیلڈ میں، ناٹ ان اے شاپنگ مال، رائٹ، آن دا بیٹل فیلڈ، جب تم جوز کو ملو ان کو مزہ چکھانا. اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ آفٹر خندق بنو قریظہ کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا، ایسی سزا دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اٹ واز ایبسولوٹلی ایگزمپلری. ایوری سنگل ون آف دیئر مین ور کلڈ. بنو قریظہ کون تھا؟ جنہوں نے احد کے اندر چیٹنگ کی تھی مسلمانوں کو. Now Medina was exposed. All of the men were fighting at Uhud and they had a pact with Medina to secure Medina from the back. And the women and the children of the Muslims were in Medina, and Banu Qurayza broke their pact and they opened the back door to Medina. So once Prophet ﷺ was done with Uhud, he marched straight to Banu Qurayza. He took down their fortress. ان کا تو پورے فورٹریس کے صحابہ نے دروازے تک، ان کے پرانے کتنے 100 سال پرانے وہ لکڑی کے دروازے، ایک ایک چیز توڑ کے نکال دی تھی ان کی. اور all of their men were murdered, all of their women and children were taken as slaves. It was an exemplary. تو انہوں نے اللہ کے اس حکم کو پورا کیا. But Allah Pak is showing that might has to be used for the right cause. ٹھیک ہے، ناٹ جسٹ وائلنس فار دا سیک آف وائلنس. جیسے میں نے آپ کو کہا اس وقت مسلمان جماعت ہوتی تھی ڈسپلنڈ، آج مسلمان موب ہے.
You know, this is the difference. And Allah Pak is saying that if a nation has no war pact with the Muslims, but they are doing guerrilla warfare, hidden attacks, जिसको हम कहते हैं ना terrorist attacks, हमारे भी तो ये मस्जिदों में और बाजारों के अंदर ये बॉम्ब फाड़ते रहते हैं. They are breaking their pacts, they are doing terrorism. Allah Pak कह रहे हैं उनको सामने से वॉर के लिए बुलाओ. ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. गुरिल्ला वॉरफेयर के जवाब में गुरिल्ला वॉरफेयर इज़ नॉट अलाउड. कि जी उन्होंने आके आपकी मस्जिदों में 4 बम फाड़ दिए तो आप उनकी मस्जिदों में जाके 4 फाड़ दें. दिस इज़ नॉट अलाउड. मुसलमान बड़ा डिग्निटी और ऑनर वाला होता है, और इस्लाम की वॉर भी बहुत डिग्निटी के साथ फॉट है कि मुस्लिम कैन नॉट बी टू फेस्ड. ये सामने तो जी आप उन्हीं के साथ हाथ मिला रहे हैं और पीछे से आप उनके साथ टेररिज्म और स्पाइज का मामला कर रहे हैं. नहीं, आपने क्या करना है, उनको सामने ललकार के बुलाओ और बैटल फील्ड पे उनके साथ मुकाबला करो. ये मुस्लिम तरीका है. देन आयत नंबर 59 to 64. The disbelievers should never think that they have advanced and escaped. They cannot escape. Prepare against them with whatever forces of strength you can muster, and trained horses as well, with which you may strike fear into Allah's enemies. Your enemies are others besides them. You do not know them, but Allah knows them. Whatever you may spend in Allah's way will be given to you in full, and you will not be oppressed. If they are inclined towards making peace, then you should also incline yourselves to it, and trust in Allah. Without doubt, He is all-hearing, all-knowing. If they intend to betray you, then Allah is sufficient for you. It is He who bolstered you with His assistance and with the believers, and created the bond of love between their hearts. If you spend whatever is in the earth, you will not be able to create that bond of love between their hearts, but Allah created that bond between them. Verily, He is mighty, the wise. O the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, sufficient for you is Allah and those believers who have followed you. अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि कुरैश ने क्योंकि सुलह हुदैबिया को तोड़ दिया था, ये कहा जा रहा है ना कि आप अगर वो पैक्ट तोड़ दें अपना, इट्स नॉट कंपल्सरी ऑन यू टू रिन्यू द पैक्ट. सुलह हुदैबिया तोड़कर अबू सुफियान वापस आए मक्का से मदीना टू रिन्यू द पैक्ट, एंड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिफ्यूज्ड. ठीक है, सो द पैक्ट वाज नॉट रिफ्यूज्ड. और अल्लाह पाक कह रहे हैं, ये जो अरबिक यूज हो रही है ना अजजा, अजजा का मतलब होता है कि ये ना समझे, जैसे इतने पोटेंट वर्ड्स होते हैं अरबिक के. अजजा मीन्स जैसे प्रे जो है वो हंटर के ग्रिप से निकल के चला गया, ठीक है, नहीं एस्केप कर जाता है. तो अल्लाह पाक कह रहा है ये ना समझे कि दे हैव एस्केप्ड अल्लाह's ग्रिप और Allah's class because they were never be able to do so. फिर आयत नंबर 60 के अंदर कहा जा रहा है कि Allah does not forget, or Allah does not forget, and He never takes without returning many folds. ये सदके के लिए कहा जा रहा है. अच्छा, आयत नंबर 59 के अंदर काफिर्स were mentioned, and Allah Rabbul Izzat said that He will catch them. Now आयत नंबर 60 के अंदर ये कहा जा रहा है कि तवक्कल अपनी जगह. अरबिक में 2 वर्ड्स होते हैं, एक तवक्कल होता है, एक तवाक्कुल होता है. हमने तवक्कुल करना है, हम तवाक्कुल नहीं कर सकते, दैट इज नॉट इनकरेज्ड. तवक्कल होता है मुसलमान अपनी पूरी स्ट्रेंथ, अपनी एनर्जी, अपनी इंटेलिजेंस और अपने तमाम असबाब यूज करता है, ऑल वेज एंड मीन्स, और उसके बाद मामला अल्लाह के हवाले कर देता है. द एंड रिजल्ट इज इन अल्लाह's हैंड्स. वरना तो सब जैसे बैठे रहे, तस्बीह लेके बैठे रहे और हम कहें जी हमने तो कुछ करना ही नहीं है, हमने तो हिलना ही नहीं है. क्यों जी, हमें तो अल्लाह के ऊपर तवक्कल बहुत है. तो आप सल्लल्लाहु से ज़्यादा दुनिया में किसी के ऊपर, अल्लाह के ऊपर तवक्कल नहीं किया किसी ने भी. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद के अंदर 2 वो जर्रे पहनी थी, आर्मर्स, 2 आर्मर्स, नॉट इवन 1. तो असबाब इख्तियार किए, फिर तवक्कल किसके ऊपर, फिर अल्लाह के ऊपर. This is what our Prophet sallallahu alaihi wasallam has taught us. पहले ऊंट बांधो, फिर अल्लाह के ऊपर तवक्कल करो. Don't leave your car keys in the car and say जी कोई भी चोरी नहीं करेगा, अल्लाह तवक्कल नहीं. आप आयतल कुर्सी पढ़ दे, चाबी गाड़ी लॉक तो करें, ये तो अल्लाह ने आपके ऊपर वो किया ना, इतनी अक्ल आपको दी है. सो दिस इज तवक्कुल. बट द मुस्लिम्स आर बीइंग टोल्ड हियर दैट नाउ यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड for war. You need to join together and you need to become part of the army of Hizbullah. Hizbullah is the army of Allah.
ٹھیک ہے, اللہ کرے اللہ ہمیں اس آرمی میں قبول کرے, کیونکہ یہ بھی جہاد ہے, یہ علمی جہاد ہے. ٹھیک ہے, اللہ پاک کہہ رہے ہیں that Allah will give honor to this army, but he's telling the Muslims you have to put your efforts in against the enemies of the Allah. اس کا اگر آپ جنرل ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ دیکھیں تو بدر ابھی جیتے تھے, ہم سورہ انفال پڑھ رہے ہیں, اب مسلمان 313, کیا ان کا کانفیڈنس بوسٹ ہوا ہوگا نا کہ 313 سامنے سے ہم نے 1300 2000 کفار جو ہیں ان کو ڈیفیٹ کر دیا. اب اللہ پاک کہہ رہے ہیں اس کو پیٹرن مت بنا لینا, ٹھیک ہے, اللہ کی غائبی مدد ہوتی ہے مسلمان کے ساتھ, بٹ ڈونٹ میک دس این ایکسکیوز, اوور کانفیڈنٹ مت ہو جانا. ایسے نہیں کہ تم لیزی ہو جاؤ کہ جی اب ہم نے ٹریننگ بھی نہیں کرنی. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ فار فیوچر وارز ایوری ٹائم ایون اف دا مسلمس مارچ ان لیس نمبر دے کین ڈیفیٹ دا کافر, دے کین ود Allah's help. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ تم نے اپنی ویپنری اور اپنی تیاری پوری کرنی ہے. مسلمس ہیو ٹو بی پریپیئرڈ. اچھا, اب اسلام جو ہے نا وہ ریئلسٹک بناتا ہے, آئیڈیلسٹک نہیں بناتا. یہ آیت قرآن کی اتنی کلیئرٹی, اگر ہم اس کو آج اپلائی کریں, وی آر ناٹ فائٹنگ وارز رائٹ ناؤ, بٹ دنیا کا اصول کیا ہے, اینی نیشن دیٹ نیڈس سکسیس نیڈس اسٹیبلشڈ ملٹری مائٹ, رائٹ. اس کے بغیر دنیا کے آپ دیکھ رہے نا ورلڈ سپر پاورز کون ہے, ان کے پاس ملٹری مائٹ ہے, انہی کے پاس میڈیا ہے, انہی کے پاس سارے بینکنگ سسٹمز ہیں. دیٹ از واٹ میکس یو دا ملٹری مائٹ. اور مسلمان صرف کنسپیرسی تھیوریز روتے رہتے ہیں, ہمارے ساتھ تو یہ کر دیا, ہمارے ساتھ تو یہ کر دیا. تو اسلام کو اگر دیکھا جائے, اسلام از ناٹ بلڈ تھرسٹی. دنیا میں جب اسلام آیا نہ جنگیں شروع کی نہ جنگیں ختم کی. جنگیں تو ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہیں, مال کے لیے ہوئی, اقتدار کے لیے ہوئی, بادشاہوں کے لیے ہوئی, کتنی تو ملکاؤں کے لیے ہوئی, محبتوں میں ہوئی, کتنی جنگیں عورتوں کے پیچھے ہوئی. دنیا میں ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں نا, وار از ناٹ این unusual state. History is filled with war. But yes, what Islam did was, اسلام کی وار اللہ کے لیے, جہاد اللہ کے لیے, اور اسلام کی وار was to stop ظالم and stop the oppressor. ٹھیک ہے, یہ اسلام کی وار تھی. دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ اسلام, Muslims should be a military might on their own and they should have a homegrown army and a homegrown weapons. This is what we miss. بندوق بنانا تو بہت دور کی بات ہے, ہم ایک فون نہیں بنا سکتے. مسلمان اتنے لیزی ہو گئے, ہم سے کچھ نہیں ہوتا, نہ ہم سے یونیورسٹیز ہوتی ہیں, نہ ہم سے انجینئرنگ ہوتی ہے, نہ ہم نے سائنس کے اندر کوئی نیو ڈسکوریز کی ہیں, نہ ہم ویکسینز بنا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں. اینڈ دس از نیڈیڈ. دیکھیں کفار مکہ کے اگینسٹ مسلمان 313 تھے جو, اگر وہ جاتے ابو جہل کے پاس اور کہتے بھائی ہمیں تلوار بنا کے دو, ہمیں تمہارا ہی گلا کاٹنا ہے, وہ کیسی تلوار بنا کے دیتا؟ بلنٹ. ٹھیک ہے, دس از واٹ ہیپنس ود مسلمس ٹوڈے. Muslims go to the kafir and they say we need weapons from you and we need military training from you. Guess what? They give you redundant weapons. Best تو اپنے پاس وہ نہیں, وہ شیر نے بلی نے شیر کو سارے ٹرک سکھا دیے تھے لیکن ایک نہیں سکھایا تھا نا, درخت پہ چڑھنے والا, رائٹ. یہ وہی والی بات ہے. They're playing us. Millions and billions of dollars کے ہم weapons ان سے خریدتے, کیوں ہم نہیں بنا سکتے؟ کیوں ہم اتنے, مطلب میں تو یہ پڑھتی ہوں, میں کہتی ہوں مسلمانوں کا تو جتنا مرثیہ پڑھیں گے نا وہ کم ہے جو ہمارا حال ہے. ویپنز ہم ان سے لیتے ہیں. مزے کی بات ہے, پہلے لونز ان سے لیتے ہیں. کون دیتا ہے یہ لونز؟ یہود. اٹس آل دیئر گیم. وہ لونز دیتے ہیں, پھر وہ ہمیں ریڈنڈنٹ ویپنز بیچتے ہیں, پھر ہم جب انٹرسٹ کے لونز نہیں فل آف کر سکتے, پھر وہ ہمیں IMF سے اور لونز دیتے ہیں, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے, پھر ان لونز کے اوپر اور انٹرسٹ چڑھاتے ہیں. اینڈ دین واٹ دے ڈو از دے ہیو اے وے ٹو کنٹرول یور اکانومیز. ناؤ یو آر اونلی فری. The optics is that you are a free nation. You're not a free nation. You can't make your own economics policies, right? تو اتنی بڑی گیم کھیلی, تو اللہ پاک نے تو کہا خود ٹرین کرو اپنے سولجرز کو, خود بناؤ اپنی ویپنری. ٹھیک ہے. اینڈ اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم قوت اور ہتھیار کی تیاری رکھو. صحابہ جب وہ جنگ کے اسٹیٹ میں نہیں ہوتے تھے, they used to do swimming,
they used to do racing, they used to do wrestling, they used to do horse riding, they used to do archery. Constantly training. ایک مسلم اسٹینڈنگ آرمی ہمیشہ. اور یہ کون تھے؟ یہ مدینہ کے مسلمان تو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے, رائٹ؟ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم they were being trained to be part of this army. And this applies to both man and woman. ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ عورتیں کیسے بن سکتی ہیں؟ As mothers, we are the ones who raise nations. تو ہمارے ہاتھ میں تو پوری تربیت ہے اس قوم کی. ہمارے ہاتھ میں کیریکٹر بلڈنگ ہے, ایموشنل سائیکولوجیکل اسٹیبلٹی ہے. مسلم امہ کی وہ اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں دی ہے. اللہ پاک نے کہا تیاری پوری رکھنی ہے. اس کا مطلب ہے مومن عیش خوش نہیں ہو سکتا. Cannot be relaxed, just living life for the sake of living life and having fun and eating and vacationing. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس زندگی کے اندر انسان کو سکون نہیں ملتا ہے. So this is actually, the Quran gives you a mission and it tells you کہ نہیں, تم, اللہ پاک کہتا ہے میں تمہیں صرف کھانے پینے اور بچے پیدا کرنے کے لیے تھوڑی بھیجا ہے دنیا کے اوپر. تمہیں تو حزب اللہ کے لیے بھیجا ہے میں نے, تمہیں تو اپنی بندی بنا کے بھیجا ہے. تو بڑا ایک فوکس آ جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ مسلمان عیش خوش ہیں کہ نہیں ہیں آج دنیا پہ؟ بہت زیادہ ہے, ایکسیسولی. اگر ہم انٹرٹینمنٹ دیکھیں تو ہمیں انٹرٹینمنٹ کی بیماری ہے. اگر ہم سوشلائزنگ دیکھیں تو ہمیں سوشلائزنگ کی بیماری ہے. آپ کو پتا ہوگا نا وہ جو ہماری بٹر فلائی آنٹیز ہیں جو صبح سے نکلتی ہیں 10 بجے سے بلو ڈرائی کر کے اور رات کو 10 بجے تک وہ کسی نہ کسی ٹی یا کافی پہ بیٹھی ہوئی ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ امت تیار کر سکتی ہے جو گھر پہ ہی نہیں ہے؟ تو امت کہاں سے تیار ہوگی؟ قرآن کے لیے ٹائم نہیں نکلے گا, آف کورس نہیں نکلے گا. تو حدیث کا مفہوم آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت نمبر 60 3 دفعہ پڑھی, نہیں 1 دفعہ پڑھی, اور انہوں نے 3 دفعہ کہا اللہ قوت رمیو. یاد رکھو اصل قوت رمی ہے. رمی کا مطلب ہوتا ہے آرچری. لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آرچری میں کیا ہوتا ہے؟ دی ایرو دیٹ گوز فار اوے. تو علماء کہتے ہیں ٹوڈے دیٹ اپلائز ٹو میسائلز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اینی ویپن دیٹ کین بی تھرون فرام افار. اور آج ہمیں پتہ ہے کہ یہی ہے پوری گیم وار کی. آج بیٹل فیلڈ میں کون جا کے لڑتا ہے؟ ٹورپیڈوز بھیجتے ہیں, سب مرین سے اٹیک کرتے ہیں, میسائلز بھیجتے ہیں, اسی طرح ہوتی ہے نا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ویپنری مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے. آج نہیں, واقعی آج نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور ویپنس جو ہیں وہ اس لیے ہونے چاہیے کہ وین یو آر ان اے اسٹیٹ آف پیس it is a deterrent. ٹھیک ہے, آپ کی enemy کو fearful ہونا چاہیے اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ Muslims are a might on their own and this deterrent will make them avoid wars. کوئی نہیں آئے گا آپ سے پنگا لینے کے لیے آپ کے نیوکلیئر پاورز کو اور میسائلز کو دیکھ کے, ٹھیک ہے. اور پھر اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اور بھی دشمن ہیں جن کو تم نہیں جانتے, اللہ جانتے. اب اگر دیکھا جائے ایگزیکٹ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی بدر کے بعد, تو مسلمان تو ابھی کفار مکہ کو ہی فائٹ کر رہے تھے. They could not imagine that they were going to one day spread all over Arab, and forget about Arab, they were going to spread all over the world, right? So at this time they didn't know, but Iran had their eyes on the Muslim movement, and Egypt had their eyes on the Muslim movement, and the Romans had their eyes on the Muslim movement. Who is this Muhammad? What is happening in Arab? کتنے بڑے, کتنے ہوئے, ان کی نظر تھی. اللہ پاک نے کہا وہ دشمن بھی جو تم نہیں جانتے. تو اللہ پاک کی دوستی بیسٹ ہے, اس سے زیادہ سیکیورٹی ہو ہی نہیں سکتی. آج بھی ہمارے کتنے دشمن ہیں, ہم سے آ کے مواں کر کے پپیاں جھپیاں کر کے مل رہے ہوتے ہیں. دل کے اندر حسد ہے, بغض ہے, نظر ہے بری, جو مرضی ہے. اللہ ان کو ہدایت دے. ہمارا کیا, اگر اللہ سے دوستی ہے ہم سیکیورڈ ہیں. اللہ تو جانتا ہے, ہم تو نہیں جانتے. اچھا, پھر اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اب صدقہ از آلسو مینشن. دیکھیں کتنا بیلنس ہے اسلام کے اندر کہ اب اللہ پاک نے کہا نا کہ ملٹری مائٹ بنو. صحاباؤں کا کیا ہوتا تھا, وہ آیت کو لٹرل سینس میں لیتے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں جی سارا کا سارا مال ہم ملٹری پہ لگاتے ہیں, تو یہاں اس کا بیلنس دے دیا گیا. ایٹ دا سیم ٹائم صدقہ کرنا ہے. تمہارے معاشرے کے اندر جو اورفنز ہیں, جو یتیم ہیں, جو بیوائیں ہیں, ان کا خیال کون رکھے گا؟ صدقہ رکھے گا, زکوٰۃ رکھے گا. اٹ از اے نیچرل وے آف سرکولیشن آف ویلتھس.
ٹھیک ہے, تاکہ دے آر آلسو ٹیکن کیئر آف, ان کو سیکیورٹی بھی دی جائے. اور ایک مدینہ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا اصحاب صفہ ہوتے تھے, دے ور دا اسکالرز. یہ 70 جو ہے, ابو ہریرہ آئی تھنک اسی میں سے تھے, اصحاب صفہ میں سے تھے. یہ مدینہ کے اندر ایک اسٹینڈنگ آرمی ہوتی تھی جو مسجد نبوی میں ہی رہتے تھے, ٹھیک ہے, یہ وہیں رہتے تھے, یہ حدیث لکھتے تھے, قرآن پڑھاتے تھے, پڑھتے تھے, اور ایٹ دا سیم ٹائم دے ور اے ٹرینڈ آرمی. تو اینی ٹائم دا مسلمس ور مارچنگ ان وار, یہ 70 کے 70 اس میں بھی جا کے جوائن ہو جاتے تھے. آپ مجھے بتائیں اس سے اچھا وارئر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے کلام کو پڑھے اور سمجھے بھی. اس سے علماء کہتے ہیں کہ نیسسری ہے کہ مسلم آرمی جو ہے ان کو قرآن پڑھایا جائے. ایبسولوٹ نیسیسٹی ہے کہ ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, اتنی ان کی ٹریننگ ہوتی ہے نا کیڈٹس کی, کتنی اچھی ٹریننگ ہوتی ہے ان کی, اس کے اندر ان کو قرآن کا علم دیا جائے. پھر آپ دیکھیں کہ وہ کیسے مسلم سولجرز بنیں گے. اور مسلم کے جو وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے جو ہمیں ہیومین وار کے لاز دیے ہیں وہ بھی ان کو سکھائے جائیں گے نا اس کے اندر. اچھا, پھر آیت نمبر 61 کے اندر کہا ہے our servants, civil servants. بالکل بالکل, civil servants تو ministers کا کیا خیال ہے, اگر ان کو قرآن پڑھا دیا جائے تو مزہ آئے کہ نہ آئے؟ اللہ کرے, اللہ کرے. کتنا دیکھیں آپ کا پورا سوشل آرڈر پیس میں آ جاتا ہے. ابھی ہم آگے کریں گے انفال کے اندر ہی کہ the beauty of Islam is that top to bottom اگر سب بندے کے بچے بن جائیں گے تو سکون ہوگا کہ نہیں ہوگا معاشرے کے اندر. پھر if they want to make no war pact, if they want to make a pact with you, kafir, it is allowed. ٹھیک ہے, Islam is not bloodthirsty, but Islam کہتا ہے Islam needs to be recognized as a might. ٹھیک ہے, اور اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ چیک کر لینا ان کی چال نہ ہو دشمنوں کی, کہ یہاں سے تو وہ ٹریٹی سائن کر رہے ہیں, پیچھے سے وہ تمہارے اوپر اٹیک کر رہے ہو. اور پھر اگر تم نے سائن کر لی ٹریٹی, اب توکل اللہ کے اوپر کرنا ہے, بیکاز ہی سیز اینڈ ہی نوز ایوری تھنگ. آیت نمبر 62 کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اف دے سینڈ اسپائز اینڈ سرویلنس, جس کنٹری کے ساتھ پیکٹ ہوتا ہے اس کے اندر آپ اسپائز نہیں بھیج سکتے. اب اگر وہ آپ کو بٹرے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کس طرح ان کا ہڈن موٹیو چیک کرو. اب مجھے بتائیں نا کیا مصیبت ہے یہ IMF کو, ہمارے ملکوں کے اندر بریجز بنا کے ہی نہیں پورے کر رہے. آج 70 سال ہو گئے پاکستان کے اندر برج اور ڈیم بنائے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بہت انجنس ہیں, نہیں کیونکہ ان کو آپ کے ڈیموگرافکس کے اوپر نظر رکھنی ہے, کیونکہ آپ غلامی سے آزاد نہیں ہوئے ہیں. لاتے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, ڈیمز اور برجز. اور کبھی دس از ریئلی, اگر ہماری مسلم یوتھ اس کو اسٹڈی کرے IMF کے پروجیکٹ کو, یہ کتنا بڑا اسکیم ہے, اس کو وکیپیڈیا کے اوپر کوئی ایکسپوز کرے. بجٹ ہوتا ہے فار انسٹنس $5 ملین کا بجٹ ہے. کیا کریں گے جی, ہم ڈیم بنائیں گے. آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں فار ایوری $1 اسپینٹ ان دیٹ بجٹ 95 cents گوز بیک ٹو دیم. 95 cents تو اس میں اسپینڈ ہوتے ہیں جو ان کی ٹیمیں آتی ہیں, جو ہوٹلوں میں رہتی ہیں, جو ان کے سرویز کرتی ہیں, پھر وہ جی کتنے سال اس کی پلاننگ کرتی ہیں, اس کا اسٹرکچر بناتی ہیں. تو 5 cent کا برج بنایا, 95 cent کا آپ کے اوپر احسان چھوڑ کے گئے, اور پورا 5 ملین کا کیا انٹرسٹ ان کو بھرتے رہو. دس از دا اسکیم. we are not even thinking. ہم تو وہی والی بات ہے نا, عیش سے باہر نکلیں گے تو آنکھیں کھولیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. ہم غلامی سے نکلے کہاں ہیں, اس کے اوپر انتہا ہے غلامی کی کہ ان کی ہم ہیلوئین بنا کے نہیں پورے. مجھے بتائیں, اب تو ریاض تک اور سعودی عرب تک بھی پہنچ گئے. اب مجھے بتائیں پھر اور فتنہ کیا رہ گیا. جب ہم وقت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھتے ہیں اینڈ آف دا ٹائم کی, تو اینڈ آف دا ٹائم کے اندر یہی آتا ہے نا کہ دجال جو ہے وہ مکہ مدینہ تک پہنچے گا, انٹر نہیں کر سکے گا. تو فتنہ تو پہنچ گیا وہاں تک, اب صرف دجال کا آنا رہ گیا. رائٹ, فتنہ از آلریڈی دیئر, دا دجالی فتنہ از دیئر. اب لوگ کہتے ہیں جی بچے انجوائے کریں, اس میں کیا ہے. آپ اس کی روٹ تو دیکھیں. اگر آپ ہیلوئین کی روٹ دیکھیں تو اٹ گوز انٹو پیگن, ڈیول ورشپنگ, سول ورشپنگ.
ٹھیک ہے, ایول پریکٹسز, شیطانی پریکٹسز. تو جب آپ نے اپنے بچے کو وہ گوسٹ بنایا تو آپ نے تو شیطانی اس کو ایک چھوٹا وہ بنا دیا, ریپرزینٹیٹیو بنا دیا. I'll find it on the internet and send it to you. It is definitely in the pagan religion. آپ ویلنٹائنس پہ کہتے ہیں جی ویلنٹائنس تو لو ہے, تو لو تو اسپریڈ کرنا چاہیے. سینٹ ویلنٹائن ان کا وہ سینٹ تھا جس نے زنا کیا تھا. کیسا لو اسپریڈ کرنا ہے؟ اسلام کے اندر تو حلال لو ہے, حرام لو کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں, حلال لو از سیکیور, حرام لو, ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں 10-10 سال کی عمر میں زنا میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور 17 سال کی عمر تک سوسائڈ کر کے فارغ ہو جاتی ہیں, اس لیے کہ لوگوں نے ان کو جانوروں کی طرح ان کے جسم کو استعمال کیا ہوتا ہے. مجھے بتائیں, عورت کی پروٹیکشن اسلام کے علاوہ کہیں اور ہو ہی نہیں سکتی. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جتنے مارچز ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ عورتوں کو پروٹیکٹ کریں گے, یہ عورتوں کو فریڈم دیں گے. انہوں نے تو عورتوں کو کھلانا بنا کے رکھا. کہاں ہے عورت کی عزت؟ عورت کے کپڑے اتارے بغیر ایک اے سی کا ریموٹ تو یہ بیچ نہیں سکتے, کلیویج دکھائے بغیر مورٹین کا اسپرے تو یہ بیچ نہیں سکتے. تو کیا کیا عورت کو؟ عورت کو تو انہوں نے ایکسپلوئٹ کیا ہے. کس نام پہ؟ فریڈم کے نام پہ. اور عورت جب مسلمان ہوتی ہے نا, تب اس کو یہ پورا تماشا سمجھ میں آتا ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا انہوں نے. اور اللہ کے سوا واقعی ہماری کوئی پروٹیکشن نہیں ہے کہیں پہ بھی. پھر اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یو ہیو ٹو اسٹے الرٹ اینڈ اٹ از ہی ہو بولسٹرڈ یو. اللہ پاک کہہ رہے ہیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ نے تمہیں بولسٹر کیا کس کے ساتھ؟ مومنوں کے ساتھ, اللہ کی نصرت مدد اور صحابہ کے ساتھ. صحابہ were the most exceptional companions that our Prophet sallallahu alaihi wasallam had. Exceptional. اور in terms of war and in times of peace, the most important factor and the real strength of the Muslim standing army was this love and unity. Ayat number 63 and 64 is so beautiful. Allah پاک کہہ رہے ہیں یہ جو محبت دی ہے نا یہ میں نے دی ہے. اللہ پاک کہہ رہے ہیں میں نے دل ملا دیا. کس کے؟ اوس اور خزرج کے مدینہ میں. پھر جب مہاجر آئے ہجرت کر کے تو مہاجرین اور انصار کے کس نے دل ملا دیا؟ اللہ نے ملا دیے. یہ اللہ کا سب سے بڑا گفٹ تھا کہ ایمان کا رشتہ خون کے رشتے سے بھاری کر دیا اللہ نے. ایسی سچی محبت ہے. اور اللہ پاک کہہ رہا ہے آیت نمبر 63 کے اندر کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم دنیا کا سارا مال خرچ کر دیتے, تم ایسی محبت ان کے دلوں میں نہیں ڈال سکتے تھے. یہ اللہ نے ڈالی ہے. اینڈ any love on the dunya cannot be bought. اور جو محبت خریدی جا سکتی ہے وہ نقلی ہوگی, وہ اوریجنل نہیں ہو سکتی. اوریجنل محبت دیکھیں, ماں کی اولاد سے محبت بے لوث ہوتی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ. اگر سچ بولے تو اس میں بھی ہمارا کہیں نہ کہیں ہڈن موٹیو ہوتا ہے کہ یہ ہم بڈھے ہو جائیں گے تو یہ ہمارا خیال رکھیں گے, رائٹ. لیکن پیورسٹ فارم آف لو ماں اور بچے کا, ٹھیک ہے, وہ محبت کون ڈالتا ہے؟ صرف اللہ ڈالتا ہے, صرف اللہ. کسی اور کے لیے آپ سوچیں کہ کوئی آیا, اس نے آپ کے پیٹ کے اندر چھرا مارا اور اس کو یوں یوں گول گول گھمایا. Isn't that what labor pains feels like? اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس دشمن کو ایسے گلے لگا کے کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے, گلا دبا دیں گے. اب وہی بچہ جس نے آپ کو ابھی وہ دردیں دی ہوتی ہیں, اس کو آپ گود میں اٹھا کے کیا کرتے ہیں؟ You love that child. It is not logical. A mother's love cannot be explained by logic. پھر اس کو جب فیڈ کراتے ہیں تو آپ کے فریش سٹچز کے اندر درد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور تکلیف اور پوری راتیں جاگنا اور ڈپریشن اینڈ بلوز اور کیا کیا نہیں ہوتا ماں کے ساتھ. لیکن اس بچے سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے, بڑھتی چلی جاتی ہے, بڑھتی چلی جاتی ہے. کون دیتا ہے؟ صرف اللہ دیتا ہے. اور واقعی اگر یہ نظام نہ ہونا, اگر اللہ نے ماں کے دل میں محبت نہ ڈالی ہوتی, ہم اٹھا کے باہر پھینک دیتے. اتنا ستاتے ہیں بچے ہمیں, ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں محبت صرف اللہ دیتا ہے. اب کیا ہوا کہ آیت نمبر 64, یہ جو آیت آ رہی ہے نا, sufficient for you is Allah and those believers who have followed you. دیکھیں اب کیا ہوا کہ کوانٹٹی تو بڑھی, اسلام کے پھیلنے سے کوانٹٹی آف مسلمز بڑھی, کوالٹی نہیں بڑھی. وہ جو فرسٹ بیچ آف صحابہ کی کوالٹی تھی, that remains unmatched on the دنیا.
جن کے لیے اللہ نے جنت کی بشارت وہ ہے نا the 10 عشرہ مبشرہ صحابہ جن کو اللہ پاک نے بتا دیا تھا کہ جنت ان کے لیے میں نے لکھ دی ہے، دنیا کے اوپر ایسے صحابہ کبھی نہیں گزرے. 10 عشرہ مبشرہ، 10 companions of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، لیکن اب جب purpose of life becomes اللہ، پھر یہ جو ہے نا حسبن اللہ و نعم الوکیل، یہ آ رہا ہے آیت نمبر 64 کے اندر. تو ہم بھی تو مسلمان ہیں، اللہ ہمارا بھی وکیل بن جائے. کب بنے گا؟ جب ایک یہ پتا ہو کہ آئی ایم الائیو فار اللہ. دیکھیں پہلے ہمارا ریلیشن شپ قرآن پڑھنے سے پہلے آئی ڈونٹ نو اباؤٹ یو بٹ میرا ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ بڑا مطلبی سا تھا. میں یاسین پڑھوں گی اللہ میرا یہ کام کروا دے، میں سورہ ملک پڑھوں گی اللہ میرا یہ کام کروا دے. تو ٹوٹکوں کی کتاب تھی قرآن، ہدایت کی کتاب نہیں تھی. بٹ when you open the Quran for ہدایت you cannot help but fall in love with Allah. You can't. روکا نہیں جاتا انسان سے اپنا. دیوانے جس کو کہتے ہیں نا، اور جب شروع میں جب یہ سفر شروع ہوتا ہے it's all you think about. آپ کے حواسوں پہ چھا جاتی ہے اللہ کی محبت. Because you are getting information that you have never heard before in your life. So when you know the purpose of your life, and secondly, when Muslims are joined together in love and in unity, پھر no doubt حسبن اللہ و نعم الوکیل. آج مسلمانوں کے اگر بچوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں سیریا کے اندر، برما کے اندر، چائنا کے اندر، کشمیر کے اندر، list is endless جہاں Muslims are being persecuted. How dare the kafir do this to the Muslims? Muslims have done this to ourselves. We are divided. We are not united. We are not united on the love of Allah. So the Sahaba, اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کا جو اخلاق تھا وہ مزاج مجاہدانہ تھا اور اخلاق کریمانہ تھا. اگر ہم ابو ہریرہ کی بات کریں، میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ صحابہ صفہ میں سے تھے. اگر آپ صحابہ کو دیکھیں تو اتنے نرم قرآن سنتے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے تھے. ابو ہریرہ کے تو سسکیوں سے بچوں کی طرح روتے تھے، اتنے نرم مومن ان کے دل تھے. ابو ہریرہ کی آستین کے اندر ایک چھوٹا بلی کا بچہ رہتا تھا. تو کوئی دور سے اگر کافر ان کو دیکھتا ہوگا تو وہ یہ سوچتا ہوگا کہ یہ کتنے نرم ہیں، یہ تو کچھ جنگ نہیں لڑ سکتے. اور انہیں صحابہ کو آپ بیٹل فیلڈ پہ دیکھیں تو اللہ اکبر کر کے جب وہ تلوار اٹھاتے تھے تو وہ رکتی نہیں تھی جب تک کہ دشمن کی گردن نہ اڑاتے. کیا پرسنالٹی ہے، کیا پرسنالٹی ہے سبحان اللہ ہمارے صحابہ کی. اٹ از دا موسٹ بیوٹیفل کمبینیشن دیٹ از ٹاٹ بائی اسلام. اور اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ مسلمس کے دل جو ہیں دے ہیو ٹو جوائن ایٹ دا میکرو لیول اینڈ مائکرو لیول پہ. اگر دیکھا جائے تو 100% کبھی بھی کسی کمیونٹی کے اندر دل نہیں جڑتے، لیکن میکسیمم اگر ہم سب قرآن اور سنت پہ آ گئے تو میکسیمم یو ہیو ٹو ٹرائی اینڈ ریموو پریجڈس. ریموو از دا رانگ ورڈ، ٹرائی اینڈ ریڈیوس اٹ. کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. بینگ ہیومن we have to try and reduce tribal mentality. ٹھیک ہے. we have to get rights given to both men and women. دیکھیں اگر اسلام کو گھر کے اندر اپلائی کیا جائے اور شوہر کو اس کے حقوق دیے جائیں اور بیوی کو اس کے حقوق دیے جائیں، آپ یقین کریں اسلام کے مطابق اگر زندگی چل رہی ہو ہمارے گھر جنت ہو. جنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر کا راشن لا کر دیتے تھے بیویوں کو. مطلب جنگ بھی لڑ رہے ہیں، وہ پیغمبر بھی ہیں اللہ کے. وہ he is running he was like the president of Medina, right? He is the chief executive officer in Medina. He is also the chief army officer of Medina. Yet he found time to give to his wives, to love his wives, to race with his wives, to laugh with them, to eat with them, to be playful with them, to encourage them to do their own thing. Our Prophet ﷺ was 1400 years ago so modern, so forward thinking. وہ کہتے تھے خالی مت بیٹھو، جس کا جو ہنر ہے تم وہ کام کرو. ٹھیک ہے. He used to encourage his wives to do that. پھر احسان کا پھر لیول، محسن بنیں گے تو احسان ہے. پھر اسلام سکھاتا ہے گفٹس دینا، معاف کرنا، بدلہ نہ لینا، جیلسی کو ریڈیوس کرو، موکنگ کو ریڈیوس کرو، ہرس کو ریڈیوس کرو.
اچھا اب یہ اگر حسد نا اس کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں ہے, ابھی اس کا اپوزٹ ہو رہا ہے. میں جو الفاظ اپنے منہ سے نکال رہی ہوں اکارڈنگ ٹو اسلام, سوشل میڈیا ہیز کریٹڈ دی ایگزیکٹ پولر اپوزٹ ان آور لائفز. آج ہرس ہے, آج شو بازی ہے, آج تبذیر ہے, آج تماشا بنا ہوا ہے. بھائی ہوا کیا, اللہ نے ہمیں بہت زیادہ مال نواز دیا الحمدللہ, اور بہت زیادہ وقت آ گیا. مجھے بتائیں کہ جتنی ریٹ ریس کریٹ کی ہے یہ میری اور آپ کے جیسے بیویوں نے کریٹ کی ہے نا. اگر صبح سے لے کے رات تک ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اور بزی ہوتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے یہ تھیمڈ پارٹیز. کبھی دیکھو تو میکونوز کی تھیم پارٹی ہے, کبھی دیکھو تو ریڈیکولس میں کہتی ہوں جو ایل اے کے اندر تبذیر اور اسراف اور یا انڈیا کے اندر جو انہوں نے شروع کیا ہے. اچھا پہلے تو صرف شادیوں پہ ہوتا تھا, اب تو اٹس ناٹ شادی. اب تو اگر کسی بیوی کی برتھ ڈے ہے تو 40 برتھ ڈیز منائیں گے, اگر 40 سال کے ہوئے تو 40 برتھ ڈیز منائیں گے. وقت, پیسہ, انرجیز لگی کہ نہیں لگی؟ مجھے بتایا اللہ راضی ہوا نہیں ہوا؟ اللہ تو ناراض ہوا. No, it might not be, but we have, with great wealth comes great responsibility. یہ مال ہمیں اللہ نے دیا ہے, یہ ہمارے پاس امانت ہے, اور جب ہمارے پاس امانت ہے, جب ہم کسی اور کو وہ چیز دکھا رہے ہیں جو وہ کبھی بھی اٹین نہیں کر سکتا. سوشل میڈیا کیا ہے, ہمیں اتنی بری نظر کیسے لگتی ہے؟ ہم کوئی ٹرپ لگا رہے ہیں, ہر 2 مہینے بعد ہم ٹرپ پہ جا رہے ہیں. الحمدللہ اگر آپ کو اللہ نے دیا آپ ضرور جائیں, سوشل میڈیا پہ نہیں لگائیں. ایک انسان ہے جو 15 سال سے پیسے جوڑ رہا ہے کہ میں ٹرپ پہ جاؤں گی. مجھے بتائیں وہ آپ کی سٹوریز دیکھ کے اندر کیسے فیل کرتی ہوگی. ود آؤٹ ایون جو حسد کرا اس کا انٹینشن حسد کرنے کا نہیں تھا. یو آر کائنڈ آف شوونگ اٹ ان دیئر فیس, aren't you? تو اسلام ایمپتھی سکھاتا ہے. اسلام کہتا ہے یہ مت کرو شو بازیاں. اس شو بازیوں نے مسلم امہ کو ختم کر دیا, تباہ کر کے رکھ دیا. اینڈ میں کہتی ہوں کہ اسکائی از دا لمٹ. پاگل ہو گئے. یہاں ملک جو ہے وہ ریسیشن میں جا رہا ہے, وہاں ان کو مقابلہ بازی. اب مجھے بتائیں پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سارا بوجھ کس کے اوپر جاتا ہے؟ شوہروں کے اوپر جاتا ہے. پھر شوہروں کی جب حلال کمائی پوری نہیں ہوتی تو حرام کی طرف جائیں گے کہ نہیں جائیں گے آپ کے شوق پورے کرنے کے لیے؟ تو پھر حرام کی بے برکتی جو اپنے بچوں کے ہم منہوں کے اندر ڈالیں گے تو یہ جنریشنز کے اندر اس کا افیکٹ آئے گا کہ نہیں؟ مجھے بتائیں, اسی لیے میں کہتی ہوں سیکیورٹی اسلام کے اندر ہے. میک اٹ سمپل, میک یور لائف بیوٹیفل. مجھے بتائیں جو ہم پہلے رشتوں سے, آج تو ٹرینڈ ختم ہو گیا. ہمارے بچوں کو تو اپنے غریب رشتہ دار کبھی ملتے ہی نہیں ہیں. آج ٹرینڈ ختم ہو گیا ہے. کوئی غریب ہمارے گھروں کے اندر آتا ہی نہیں ہے. We've cut them off completely. کیوں؟ کیونکہ بھائی ہم ڈیفینس میں رہتے ہیں, کوئی دیکھ نہ لے ان کو ہمارے گھر کے اندر آتے ہوئے, تو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا. سوچیں. اچھا پھر Muslims should be tied together in one common cause, which is the pleasure of Allah and reaching heaven, and to heighten the flag of Islam. Each one of us is a representation of Islam. This makes me very worried. What a poor representation of Islam. غیبت ہم کریں, شو بازی ہم کریں, تبصیر ہم کریں, اسراف ہم کریں, اور اتنے گھٹیا ہو گئے. مجھے لگتا ہے کہ اب تو چھچور پائی کی انتہا ختم ہو گئی. اگر کسی نے اچھا جوڑا پہنا ہے اور آپ نے اس کی تعریف کر دی, وہ آپ کو پرائز ضرور بتائے گی. اتنے گھٹیا ہو گئے. اگر نہیں بتا سکتی تو وہ مینشن کر دے گی کہ جی کہاں سے ہے, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ کہاں سے ہے. یا تو لیبل بتا دے گی کہ اس لیبل کا ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ اس لیبل کا تو 4-5 لاکھ سے کم کا نہیں ہوگا, یا جوڑا ہے یا بیگ ہے یا جو بھی ہے. تو کیا کر رہے ہیں؟ ہماری ویلیو اب ان چیزوں میں رہ گئی نا. اخلاق ختم ہو گیا. خود تو ہم اتنے اچھے رہے نہیں کہ لوگ ہم سے ملنے آئے, تو اب لوگ ہمارے صوفے سے ملنے آتے ہیں اور ہمارے جوتے سے ملنے آتے ہیں. یہ لوگوں کا حال ہے. تو ان محفلوں سے آپ جتنا بھی ملو گے نا, آپ کو اندر سیٹسفیکشن نہیں ملے گی, بیکاز ایون یو نو دے آر آل پلاسٹک, اینڈ یو ڈونٹ فیل لو. کوئی آپ کو تعریف کر رہا ہوتا ہے, واو آپ اتنی اچھی لگ رہی ہو, آپ کو دل کے اندر پتا ہوتا ہے کہ دیٹس ناٹ واٹ شی مینس. تو یہ جو محبت ہے, اللہ یہ محبت ہے جو آیت نمبر 64 کے اندر مینشن کر رہا ہے. اللہ یہ محبتوں کی جھلک دکھا دینا ہمیں ہماری زندگی کے اندر, ہم دیوانے ہو جائیں.
کہ صرف اللہ کی خاطر. What will bind Muslims together? The love of Allah. اگر ہم سنتوں پہ ہوتے ہیں, آج دنیا کے مسلمان دیکھو, we're 1.5 billion Muslims in the world. We are divided mentality, in tribal mentality, in nationality, under our own flags. ہم کہتے ہیں جی Egyptian Muslims are different, Iranian Muslims are different, Pakistani Muslims are different. چلو جی پاکستان میں آ جاؤ, پاکستان کے مسلمان کیا یونائٹڈ ہیں؟ پھر اس کے اندر سیکٹس ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس کے اندر یہ مصیبت ہے ٹرائبل مینٹالٹی کی, کون پنجابی, کون سندھی, کون کشمیری. توڑ کے اتنا توڑ دیا امہ کو, اور پھر مسجدوں میں توڑ دیا. فلانی مسجد کا فلانی مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھے گا, ختم کر دیا, چورا چورا کر دیا اس امت کو. اللہ پاک کہہ رہے ہیں سب جڑ جاؤ in the love of Allah. What's the easiest way to do that? اگر سب سنتوں کے اوپر ہو کے نا, دور سے پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے. If we dress sunnat, if we eat sunnat, if we speak sunnat, if we act sunnat, it doesn't matter what nationality you belong to, you'll be able to tell she's a Muslim. You'll be able to tell she's my Muslim sister. Sisterhood تو ختم ہو گئی, brotherhood تو ختم ہو گیا اسلام کا. پھر اللہ اسلام سکھاتا ہے kindness, ٹھیک ہے, treat the orphans well, treat the poor well. مجھے بتائیں غریب کو کتنا حسد ہوتا ہوگا نا ہماری گاڑیاں دیکھ کے, وہ جو بسوں کے اندر لٹک کے, کبھی آپ نے دیکھا ہے ایسے جھانک کے دیکھ رہے ہوتے ہیں گاڑی کے اندر, what does that world look like? تو ہمارا جو مال اللہ نے دیا ہے اس کے اندر غریبوں کا حصہ دیا ہے, ہمیں پتہ ہے, it's a responsibility on us. یہ جو آپ 5 لاکھ روپے کا ڈنر پارٹی تھرو کر رہے ہیں, اس سے کتنے غریبوں کی بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی, ایجوکیشن ہو جائے گی, their kids can't go to school. یہ responsibility ہے. تو Muslim are made aware of the greed of money and don't live for this only. یہ دنیا کسی قابل نہیں ہے, اللہ کی نظر میں کسی قابل نہیں ہے. ایک قرآن کے اندر آیت آتی ہے, it's one of the scariest ayats. اللہ پاک کہتے ہیں اگر مجھے تمہارا خدشہ نہ ہو کہ تم ایمان چھوڑ دو, یعنی اگر تمہارے ایمان اتنے ویک نہ ہو, تو اللہ پاک کہتے ہیں میں کافر کو سونے کی سیڑھیاں اور سونے کی چھت دیتا دنیا کے اوپر. یہ ہے دنیا کی ویلیو, بالکل کچرا. اس کچرے کے پیچھے ہم مر جاتے ہیں. کافر گڈ ڈیڈز کرتا ہے, اللہ بلیسز them in this world. ٹھیک ہے, اکثر مسلمان کوڑتے رہتے ہیں کہ جی ان کے مینشنز دیکھیں اور ان کے لائف سٹائل دیکھیں اور ان کی فراریاں دیکھیں. تو اللہ پاک نے تو قرآن کے اندر کہا دس دنیا کی ویلتھ ہیز نو ویلیو ان Allah's eyes. تو اللہ پاک کہتے ہیں اگر مجھے یہ, کیونکہ بہت بڑا ٹیسٹ ہو جاتا نا, اگر سارے مسلمان فقیر ہو جاتے ہیں اور سارے کافر امیر ہو جاتے ہیں, تو خدشہ یہ تھا کہ مسلمان پھر کافر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ پاک کہتا ہے اگر مجھے تمہارے ایمان کی کمزوری کا خدشہ نہ ہوتا, if I wasn't scared for the weakness of your iman, I would have blessed every single kafir with roofs of gold and staircases of gold. یعنی میں ان کو اوپر الٹا دیتا, مالی مال برسا دیتا. کیوں؟ کیونکہ ان کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملتا, کچھ بھی نہیں ملتا. تو جنہوں نے اچھے اعمال کیے دنیا کے اوپر, ان کو اللہ اجر ان کافروں کو ادھر ہی دے دیتا ہے. And Muslims are string together in the love of Allah, and this is what creates an Islamic society. ایسا جب یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں ہم, تو دل کرتا ہے نا کہ اللہ ہماری سوسائٹی ایسی ہو جائے, کتنا سکون. میں کہتی ہوں ڈپریشن ختم ہو جائے, انگزائٹی ختم ہو جائے. Something is wrong with our society. If 7 and 8 and 10-year-old children are falling into depression and anxiety, something is extremely wrong. And what is wrong is that it is un-Islamic. That is what's wrong. ہم نے اپنے آپ کو کافروں کے پیٹرن کے اوپر فوٹو اسٹیٹ کی طرح چل رہے ہیں, ہم ان کے پیٹرن کے اوپر. پھر ہم کہتے ہیں دنیا کے اندر سکون نہیں ہے, برکت نہیں ہے. نہ وقت میں برکت ہے, نہ مال میں برکت ہے, نہ اولاد میں برکت ہے, نہ صحت میں برکت ہے, نہ ہمارے پاس انرجیز ہیں. ختم ہو گئے ہم. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس یہ اسلامک اسٹرکچر نہیں ہے. This promise of Allah and His help of Allah and this love, this is a prerequisite for Muslims to unite. حدیث کا مفہوم آتا ہے. اچھا, اب ہم جب یہ سن رہے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو پھیلاؤ, سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ. مشکل کام ہے؟ بالکل بھی نہیں. اور رات کو نماز پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہوں, تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں.
سلامتی سے. کیا مشکل ہے؟ سلام کو پھیلاؤ. آپ بھی, دس از اے ٹف ون. سلام کرتے ہیں, پہلے تو عادت چھوڑنی پڑے گی. ہائے ڈارلنگ, ہاؤ آر یو. پہلے ہائے کا مطلب ہوتا ہے ہائے تیری جان کے اوپر ہائے. سلام کا مطلب ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے سلام کی ویلیو کیا ہے. جب آپ کسی کے اوپر سلام کرتے ہیں, آپ کے اینجلز اس کو دعا دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ جو 2 اینجلز ہوتے ہیں وہ آپ کو دعا دیتے ہیں. مجھے بتائیں, آپ جب کسی کو سلام کرتے ہو آپ فرشتوں کی دعائیں لیتے ہو. یہ پتہ ہے ہمیں. جب آپ سلام کرتے ہو, وعلیکم السلام سنتے ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلام کو پھیلاؤ. بہت سال پہلے, دس مسٹ بی 30 years ago, برمنگھم کے اندر آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت اسلام بہت تیزی سے پھیلا ہے. اب تو I haven't been recently, but about 30 years ago وہاں پہ کچھ اسکالرس نے اتنا کام کیا تھا کہ جب میں گئی تھی, مجھے یاد ہے کہ میں وہاں پہ ایک مال میں گئی تھی تو سب نے عبایا پہنے ہوئے تھے. مجھے ایسا لگ رہا تھا میں سعودی آ گئی ہوں اتنے. اور میں وہاں پہ دیکھ رہی تھی سب چل رہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. I was with my cousin, I was like maybe 10. And I looked at her and I said, do you know all of these people? She said, no beta, they are Muslim. As a Muslim, we have to say salam to each other. کبھی ہم نے یہ یہاں پہ دیکھا ہے, ہم تو جاننے والوں کو سلام نہیں کرتے. اتنے ہمارے تیور چڑھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم دیکھ کے اندیکھا کر دیتے ہیں, ناک منہ چڑھاتے ہیں. سو دس سلام کو پھیلاؤ. کھانا کھلاؤ, ویری ایزی. کھانا شو بازی کے لیے نہیں کھلاؤ, اللہ کی خاطر کھلاؤ. اور ہمارے گھر میں اتنا کھانا ایکسٹرا بنتا ہے, کچھ ڈبے بنا کے روز باہر دے دینا کسی کو. کھلاؤ کھانا مسلمانوں کو, کیوں نہیں کھلاتے؟ اللہ کے نام پہ کھلاؤ. اور پھر رات کو جاگو. یہ کب آئے گا؟ جب لو آف اللہ آئے گا تو عبادت کا شوق آئے گا. اچھا, اور اس کے اندر ایک شرط لگائیے آیت نمبر 64 کے اندر کہ صرف اور صرف مومن وہ ہیں who follow Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو, حدیثوں کو چھوڑ کے جو کوئی اور دین بنائے گا وہ کہیں اور نکل جائے گا, وہ مومن نہیں ہو سکتا. And only these moments will get the love and will get the help from Allah. Now ayat number 65 to 69. O Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, exhort the believers to fight. If there be 20 of you who are steadfast, they will overcome 200. غور سے سنیے گا. If there be 100 of you, they will overcome 1,000 of the disbelievers, because they are people who do not understand. Now Allah has lightened your burden and He knows that there is weakness within you. So if there be 100 of you who are steadfast, they will overcome 200. If there be 1,000 of you, they will overcome 2,000 by the order of Allah. Allah is with the patient ones. It does not behove the Holy Prophet ﷺ that he take prisoners until he works bloodshed in the land. You desire the things of this world while Allah desires the hereafter. Allah is mighty, the wise. If it were not for an ordinance preordained by Allah, a great punishment would have afflicted you on account of what you took. So partake of the booty you have received lawfully and purely. Fear Allah. Verily Allah is most forgiving, most merciful. اچھا, اب مسلمز are being encouraged to fight. جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کافر has no understanding. وہ جب جنگ لڑنے آتا ہے اس کے دل کے اندر he is not committed to his purpose. اور مسلمان has 100% commitment to Allah. تو جو جہادی ہوتا ہے اس کی ایکچوئل اسٹرینتھ اس کا اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے. وہ تو آیا ہے گردن کٹوانے کے لیے اللہ کی محبت میں, اس کو آپ کیا کھلاؤ گے؟ ٹھیک ہے, دس از دا مسلم اسٹیٹ آف مائنڈ. اینڈ دے ہیو ٹو بی صابر, دے ہیو ٹو بی determined, they have to be steadfast and dedicated. In that case, یہ کس کے لیے بتایا جا رہا ہے؟ وہ جو میں نے آپ کو بتایا شروع کے صحابہ تھے, 20 صحابہ جو اس ڈیفینیشن کے مومن ہیں. ٹھیک ہے, they can win from 200. 1:10 کا ریشو ہے. یہ تب اپلیکیبل تھا, آج ہم زیادہ کی نہ کریں, آج اپلیکیبل نہیں ہے. اس کے بعد ہی فوراً دوسری آیت آگے نا, ریشیو چینج کرتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اللہ پاک ایک تو وہ آ گیا if you've got that gold then that gold is 1:10. حدیث کا مفہوم آتا ہے جماعت تلواروں کی چھاؤں میں ہوتی ہے. تو they were joined together. اس کو اللہ پاک قرآن کے اندر کہتے ہیں بنیانم مرصوص. they were like a cemented wall.
یہ سیمنٹڈ وار تب تھے جب پیس ٹائم کے اندر یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، تو وار کے اندر تو یہ ایک دیوار بن کے چلتے تھے. اب پیس ٹائم کے اندر یہ ٹکڑے ٹکڑے ہیں، تو جنگوں میں کیا حال ہوگا مسلمانوں کا. یہ وہی وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا تھا، اس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ یہ تمہیں بلائیں گے یہود اور کافر اپنے دسترخوانوں پہ اور تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے. ایسے ایسے کھائیں گے تمہیں، ایسے کھائیں گے جیسے تم بوٹیاں کھاتے ہو نا دسترخوانوں سے، ایسے تمہیں بٹس اینڈ پیسز میں ہے نا، تو ہمیں لٹرلی ایسے پک کر کر کے چکن روسٹ کی طرح کھا رہے ہیں نا. لائک بینکویٹ لگا ہوا ہے مسلمانوں کا. جب دل کرے ایران سے قتل کر دیں، جب دل